اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، پیارے بھائیو۔ زندگی میں مختلف آزمائشوں کا آنا زندگی کا حصہ ہوتا ہے، تاہم بہت سے لوگ ان آزمائشوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ان پریشانیوں کی وجہ سے ان کی روح مزمحل اور گھائل ہو جاتی ہے، اور روح کے مزمحل ہونے سے لامحالہ اثر جسم پر بھی پڑتا ہے اور انسانی جسم مختلف بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی ان کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے قرآن کریم و حکیم میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت برا بنایا ہے، اس میں ان آزمائشوں کا حل بتایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام آزمائشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے قرآن پاک کے مطابق قرآنی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کی مشکل کشائی سے حل فرمائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں زندگی کی بڑی بڑی مشکلات کے آسان حل کے لیے قرآنی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی مشکل کشائی کی طرف۔ غم کی آزمائش اور اس کا حل۔ مجھے تعجب ہے اس پر جو غم سے آزمایا گیا، تو وہ کیسے اس آیت سے غفلت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ سورۃ الانبیاء۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ ترجمہ: تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیماری کی آزمائش اور اس کا حل۔ مجھے تعجب ہے اس پر جو بیماری سے آزمایا گیا، تو وہ کیسے اس دعا سے غفلت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے یہ تکلیف پہنچی اور تو رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجبنا لہ وکشفنا ما بہ من ضر۔ ترجمہ: پس ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ اسے تھا وہ دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ خوف کی آزمائش اور اس کا حل۔ مجھے تعجب ہے اس پر جو خوف سے آزمایا گیا، تو کیسے وہ اس آیت سے غفلت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ترجمہ: ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ سورہ آل عمران۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ ترجمہ: نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ لوٹے اور انہیں کوئی برائی نہ پہنچی۔ سبحان اللہ۔
لوگوں کے مکر و فریب کی آزمائش اور اس کا حل۔ مجھے تعجب ہے اس پر جو لوگوں کے مکر و فریب سے آزمایا گیا اور وہ اس دعا سے غفلت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ سورہ غافر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اس دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ ترجمہ: پس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھیں۔ سبحان اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ۔ فائدہ: آپ نے دیکھا کہ یہ بڑی بڑی آزمائشیں جو انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہو کر اسے روحانی اور جسمانی طور پر بیمار کر سکتی ہیں، ان کے کتنے آسان اور یقینی حل موجود ہیں۔ پس بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ اپنی روحانی اور جسمانی صحت کے لیے یہ قرآنی دعائیں حفظ کر لیں اور ان کو پڑھنا روزانہ کا معمول بنا لیں۔ اللہ کریم ہم سب کی تمام شرور و تکالیف سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام۔ طالب دعا ڈاکٹر محمد زمان صابر۔